بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام دی بیوروکریٹ کے ساتھ عبدالباسط خان حاضر خدمت ہے. اور آج ہمارے پروگرام میں جو شخصیت تشریف لائی ہے اس کا تعلق ویسے تو کسٹم سروس سے ہے، لیکن سول سروسز اکیڈمی میں وہ ڈائریکٹر CTP پروگرامنگ میں کام کرتے رہے ہیں اور بڑی قدر خدمات انجام دی ہیں. 3 سال میں سینکڑوں آفیسرز کی انہوں نے ٹریننگ کی اور وہ آج مختلف جگہوں پر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. تو ہم پوچھیں گے آج ان سے کہ سول سروسز میں جو مسائل درپیش ہیں، جن کا ذکر اکثر میڈیا میں، پرنٹ میں یا الیکٹرانک میڈیا میں آتا ہے، تو وہ کس طرح تربیت ہوتی ہے، کیا مسائل ہیں اور کیا چینجز لے کر آئے ہیں. تو اس کے لیے میں آج دعوت کے لیے خاص طور پہ جو دعوت دیے بلایا ہے میں نے، ان کا نام ہے ذوالفقار یونس. 21 کامن CTP سے ان کا تعلق ہے اور محکمہ کسٹم سے وہ وابستہ رہے ہیں. ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ٹو دس پروگرام. ذوالفقار بھائی، بات یہ ہے کہ آپ نے بھی تو ٹریننگ لی ہوگی. بالکل ظاہر ہے جب سول سروس اکیڈمی میں آپ گئے ہوں گے اور آج آپ نے 3 سال مکمل کیے ہیں مختلف پروبیشنز کو ٹریننگ دے کر. تو پہلے تو سوال میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ CSS کرنے کے بعد، یعنی جب رزلٹ نکلا آپ کا، ہر بچے کا، ہر فیملی میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا خواب ہوتا ہے جس کی تعبیر ہوتی ہے پوری، اور پھر وہ خوشی سے نہال ہوتا ہے. آپ کی کیا فیلنگ تھی اس وقت؟ تھینک یو ویری مچ باسط صاحب. بیسکلی جیسا آپ نے کہا کہ CSS ہمارے ملک میں ابھی بھی ایک ایسا امتحان ہے جس میں کہ آپ کا محنت کا بہت ہاتھ ہے. آپ محنت کریں گے اور آف کورس بزرگوں کی دعائیں تو ہیں، لیکن آپ کی محنت کا بہت زیادہ 90% جو ہے نا آپ کی محنت کام کرتی ہے. تو مجھے بھی CSS جب میں نے کوشش تیاری کی تو مجھے بڑی محنت کرنی پڑی CSS کرنے کے لیے. کئی مہینے تک میں اس کے لیے اس کی مختلف چیزیں تیار کرتا رہا. اور میرے ساتھ یہ تھا کہ میں اس وقت اپنا سول انجینئرنگ کا UET لاہور سے فائنل ایئر کا ایگزام بھی میرا تھا. یہ بائی چانس کیا یا آپ نے ذہن میں بائی پلاننگ کیا میں نے. اٹ واز ناٹ بائی چانس. میں نے پہلے BA پرائیویٹلی کیا اور اس کے بعد پھر میں انجینئرنگ کے فائنل ایئر سے پہلے ہی میں اپیئر ہو گیا. اور میرے ساتھ پھر یہ لک یہ رہی کہ بیکاز آئی واز آلریڈی ورکنگ، کہ میں اپنے امتحان انجینئرنگ کے فائنل ایئر کی تیاری کر رہا تھا. تو میں اس وقت جو ہے نا کافی فوکس میرا بہتر تھا. تو اس کا مجھے یہ بڑا بینیفٹ ہوا کہ اس کے ساتھ ہی میرا CSS ہو گیا. اور آئی واز سو ہیپی. کورس بہت زیادہ خوشی کی بات تھی میرے لیے کہ 2 اہم امتحان ایک ساتھ اوپر تلے میرے ہو گئے. انجینئرنگ میرے فائنل ایئر بھی پھر میں نے کمپلیٹ کر لیا اور ادھر سے CSS کی کال مجھے آ گئی اکیڈمی سے کہ جی آپ جوائن کریں. تو یہ انتہائی میرے لیے بھی اور میرے والدین کے لیے، دوستوں کے لیے، سب کے لیے بہت خوشی کی بات ہے. اچھا، ایک بڑا عام میں سمجھتا ہوں کہ سوال بننا چاہیے، ہے بھی سوال یہ کہ جب آپ نے ٹریننگ کی تھی اور آج ٹریننگ کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں ماشاءاللہ، کیا فرق دیکھتے ہیں؟ کافی فرق ہے جی. ہمارے زمانے میں اصل میں میرا یہ خیال ہے کہ ریکوائرمنٹ بھی جو تھی نا وہ بھی ڈفرینٹ تھی سول سروس کی. اور آج کل جو سول سروس کی ریکوائرمنٹ بہت ڈفرینٹ ہے. آج کل اب سول سروس بہت پیس فاسٹر ہو گیا ہے. مسائل کی نوعیت بہت پیچیدہ ہو گئی ہے اور مسائل کی بہتات بہت زیادہ ہو گئی ہے. ہمارے زمانے میں شاید اس وقت چونکہ یہ سوشل میڈیا نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، ای میلز نہیں تھیں، واٹس ایپ نہیں تھے، تو آپ کا جو پیس تھا وہ آپ کے پاس ریئیکشن ٹائم بہت زیادہ ہوتا تھا. تو آپ نے ایک لیٹر لکھا اور ایک ہفتہ وہ ٹائپ آپ نے، جو آج کل تو آپ کمپیوٹر پہ ٹائپ کرتے ہیں، اس زمانے میں آپ کے پاس وہ مینول ٹائپ رائٹرز ہوتے تھے اور وہ پھر 1 ہفتے بعد آپ کا لیٹر وہاں ریسیو ہوا بائی پوسٹ، پھر 1 ہفتے بعد آپ کو جواب آیا. سو یو ہیو آلموسٹ 2 ویکس ٹو ریئیکٹ. اب یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے ایک کوئی بھی آرڈر پاس کیا، وہ امیڈیٹلی سوشل میڈیا پہ، امیڈیٹلی الیکٹرانک میڈیا کے تھرو جہاں جانا ہے وہاں چلا گیا، وہاں سے آپ کو امیڈیٹلی وہ آ گیا کہ جب آپ یہ کریں نیکسٹ اسٹیپ اور وغیرہ. سو اب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ میڈیا بہت انٹروسو ہے، سوشل میڈیا بہت زیادہ ہوا ہے. تو اب جو آفیسرز ہیں دے شوڈ بی مچ مور ویجیلنٹ، زیادہ تھورو ہونا پڑے گا اور دے شوڈ بی آل دا ٹائم آن دیئر ٹوز. کینڈیڈیٹس کے لیے اس وقت مشکل تھا یا آج مشکل ہے؟ کینڈیڈیٹ کے لیے اس وقت زیادہ مشکل تھا. اچھا، آپ کا دور تھا. جی، بیکاز اس وقت یہ تھا کہ آپ کو بکس اتنی اویلیبل نہیں، ہم ایک ڈوگر کی کتاب پڑھتے تھے یا پھر آپ کو کتابیں ڈھونڈنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، اس میں زیادہ وہ
اب تو گوگل کر کے تو یو کین گوگل ایوری وہ جو کہتے ہیں ساری کی ساری دنیا میری جیب میں چھوٹی سی ایک چپ لگائی آپ سب کچھ آ جاتا ہے، سب کچھ آ جاتا ہے. اب آسان زیادہ آپ ہو گیا ہے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے یہ کہ اب کمپیٹیٹو بھی زیادہ ہوتا ہے. وہ ایک جو یو ایس بی آپ کے پاس ہے جس میں ایوری تھنگ از اویلیبل، وہ باقیوں کے پاس بھی ہے. سو یو ہیو ٹو ورک ہارڈر ان دیٹ سینس. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے، میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے 47 CTP جو آپ کا تھا اس میں میں محسوس کر رہا تھا کہ آپ نے کچھ نئے انوویٹیو چینجز لے کر آپ آئے تھے اس کے اندر آ کے. مثلا اس میں ٹیچرس ٹریننگ کا جو تھا ایک حساب، اس میں کچھ 6 ماڈیولس کی بات میں دیکھ رہا تھا ہے، تو انالیسس جو کیا اپنا وہ سارا کچھ جو تھا اس سے آپ کیسے محسوس کرتے ہیں کہ ڈو یو تھنک کہ آپ صحیح ٹارگیٹ پہ گئے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ ابھی مزید امپرومنٹ کی گنجائش ہے؟ میرا یہ جو کامن ٹریننگ پروگرام ہے ہمارا، اس میں بیسکلی آئی جسٹ وانٹ ٹو پہلے تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ آپ کو دے دوں تاکہ اس سے پھر ہمارے سامعین کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی کہ یہ جو کامن ٹریننگ اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم سول سروسز میں جب آفیسز جاتے ہیں، مختلف 12 سروس گروپس ہیں، تو ہر سروس گروپ کی اپنی اسپیشلائزڈ ایک تو ریکوائرمنٹ ہے، لیکن دیر آر سم کامن ریکوائرمنٹس. تو ہم یہاں پہ وہ کامن اسکلس، کامن نالج اور کامن ایٹیٹیوڈس وہ ہم ادھر امپارٹ کرتے ہیں. تو ہمارا جو 3 میجر آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ اسکل ڈیولپمنٹ، نالج انہانسمنٹ اور ایٹیٹیوڈ چینج ہے. تو ہم نے اب جو اس 46th 47th اور 48 یہ 3 کامن ٹریننگ پروگرام میں، بیسکلی یہ کامن ٹریننگ پروگرام ہمارے اس سال کا جو بیچ ایک ہوتا ہے اس کو ہم کامن ٹریننگ پروگرام کہتے ہیں. تو تینوں ٹریننگ پروگرامز میں ہم نے جو چینجز لائیں، ویسے تو آج کے سب لوگ جب بھی کوئی ملتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں میں فلانا آفیسر ہوں وہاں ہوں، تو وہ یہ کہتے ہیں کیڑے کامن دے گا، یعنی بہت جنرل لوگ سمجھنے لگے ہیں اس بات کو. پبلک کو شاید نہیں پتا، سول سرونٹس نوز، بٹ آئی تھنک پبلک. ہم 7th کامن کے ہیں تو 48 کامن ہے تو ہم تو کھنڈر بن گئے ہیں. آلموسٹ 41 ایئرز اگو آپ کا جو ہے وہ بیسکلی ٹریننگ ہوئی ہوگی. اچھا، سو بیسکلی ہم نے پھر اس لیے فوکس اس طرح رکھا کہ ایک تو ایکشن لرننگ، کہ کیونکہ انہوں نے جا کے فیلڈ میں پریکٹیکل چیزیں کرنی ہیں تو وی وڈ لائک کہ ان کو پریکٹیکل ایکسپوجر ملے چیزوں کا. تو وٹ وی ڈو از کہ ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھرو ورک شاپ موڈس، تھرو سیمولیشن، تھرو پروجیکٹس جو یہ خود کریں اور ان سے یہ لرن کریں. اس کے بعد پھر ہم نے فوکس رکھا ہے گیمیفیکیشن کا. جب ہمارے پاس یہ آتے ہیں پروبیشنرز تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یو آر اے گولڈ کیٹیگری آفیسر فار اس. اب یہ آپ کا کنڈکٹ ہے وچ ول پروو کہ یو ول ریمین گولڈ کیٹیگری اور یو ول ڈکلائن ٹو سم انفیریئر کیٹیگری. تو اس میں میں نے یہ دیکھا کہ ان کو بڑی موٹیویشن ہوئی اور اس دفعہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آلموسٹ 40 اور 35 سے 40% آفیسرز ایسے تھے who remained in gold category and they didn't committed any violation. ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ ایک اکیڈمی کا ہوتا ہے جس میں بیسکلی they have to come in time, because ہم دیکھتے ہیں کہ آفیسرز کا لیٹر آن ڈسپلن، ٹائم پہ پہنچنا میٹنگز میں، ٹائم پہ آفس اٹینڈ کرنا، وہ ایک ایشو رہتا ہے. تو ہم ان کو ٹائم کا بڑا ایمفیسس کرتے ہیں کہ دے شوڈ ریچ میٹنگز میں اپنے جو کمٹمنٹس ہیں وہ ٹائم پہ کریں. تو ٹائم کا بڑا فوکس ہے. اس کے علاوہ اور چیزیں ٹائم کے بارے میں بعض اوقات ہمارے یہاں بڑی سینئر لیول پہ باتیں ہوتی ہیں کہ جناب وہ فلانا افسر جو ہے ٹائم پر نہیں آتا، وہ کہتے ہیں وہ کام تو اپنا پورا کر لیتا ہے. لیکن یہ ٹائم کی امپورٹنس ہے، اس پہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا بھی فرمان ہے کہ ٹائم از ویری امپورٹنٹ. آپ نے کئی واقعات دیکھے ہوں قائد اعظم زندگی میں جہاں انہوں نے کرسی جو سواری تھی کہ یہ بندہ نہیں ٹائم پر آیا، تو ٹائم از ویری امپورٹنٹ آپ کے. لیکن ہمارے یہاں اور یہ بھی ہے کہ جو سول اکیڈمی کا قیام بھی میرا خیال قائد اعظم نے 1948 میں اس کا حکم دیا تھا، یہ بنی تھی. پھر اس کے بعد پہلے کسی اور جگہ سے تھی وہاں سے. اچھا انیشلی یہ بھی دیکھیے کامن ٹریننگ ہو رہا ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جو فنانس اکیڈمی تھی یا فنانس جو سروسز کے لوگ تھے، انکم ٹیکس تھے، کسٹم تھے، آڈیٹ اکاؤنٹ سروس تھی، ریلوے اکاؤنٹس تھی، تو اس تمام کے تمام کی ایک سیپریٹ ایک بنی تھی. بعد میں بھٹو صاحب نے اس کو کامن ٹریننگ پروگرام سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بھٹو صاحب کا جو فیصلہ تھا آج آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ یہ اچھی چیز تھی؟ میرا خیال ہے بہت اچھی چیز تھی، ان دا سینس کہ دیکھیں جو سول سروسز کے مختلف آرمز ہیں دے آر لائک ایک گاڑی کے مختلف پارٹس ہیں. اب اگر یہ الگ الگ اپنی اپنی جگہوں پہ کچھ ڈفرینٹ کر رہے ہوں گے تو پھر وہ گاڑی نہیں چل سکے گی. دے ہیو ٹو سنک ود ایچ ادر تاکہ اکٹھے پھر گاڑی کا جو اس کی جو پرفارمنس ہے. ڈی آئی جی بیٹھا ہے لاہور میں اور دوسری طرف کمشنر بھی اسی بیچ کا بیٹھا ہوا ہے لاہور میں. They know each other, they work together, they understand problems. تو یہ کامن ٹریننگ پروگرام ایکچولی یہ کرتا ہے کہ وہ آپ کو نیٹ ورک کروا دیتا ہے آفسز کو،
اور اس کے بعد پھر جب یہ فیلڈ میں جاتے ہیں, جب مختلف جگہوں پہ کام کرتے ہیں اینڈ دے نو ایچ ادر, تو وہ پھر گورنمنٹ کی مشینری کا جو ورکنگ ہے وہ بہت اسموتھ ہو جاتی ہے, ایفیشینٹ ہو جاتی ہے. صحیح. اچھا, آپ نے جس طرح باہر کی پبلک پالیسی انسٹیٹیوٹس جو ہیں جتنے بھی ہوں وہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے لحاظ سے آپ اخبار ود دیم اپنے ٹریننگ کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں. میرا ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ باہر کی چیزیں جو بھی یہاں نافذ کرتے ہیں, لاتے ہیں, ان پر ہم اپنے پروبیشنس کو عمل کرواتے ہیں, آپ دیکھیے کہ کیا وہ اس ماحول کی چیزیں کیا ہمارے جو پروبیشنز ہوتے ہیں کیا ان کو ابزارب کر لیتے ہیں, کیا کیپیسٹی ہے ان میں, کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں میرا تو یہ خیال ہے جی کہ ون سائز فٹس آل والی اپروچ کبھی کامیاب نہیں ہوتی. آپ آف کورس آئیڈیا ضرور وہاں سے لیں, لیکن ان کو پھر آپ اپنے کانٹیکسٹ میں کانٹیکسچولاइز کریں, چینج کریں, جو آپ کی انوائرمنٹ میں, آپ کے کلچر میں جو بہتر ہو. تو ہم نے اسی طرح ہم نے جو چیزیں کی, ایون میں ہارورڈ کینیڈی اسکول بھی گیا, وہاں پہ بھی آئی انڈر ٹوک کا ٹریننگ پروگرام. سول سروس کالج سنگاپور میں بھی میں نے ایک لی کوان یو اسکول میں اور سول سروس کالج سنگاپور میں ٹریننگ کی. نیوزی لینڈ کا جو ویلنٹن یونیورسٹی ہے پبلک سیکٹر ریفارم کا ایک پروگرام میں نے وہاں بھی اٹینڈ کیا. میں جب ان پروگرامس کو کمپیئر کرتا ہوں ہمارے پروگرام سے, کامن ٹریننگ پروگرام سے, تو آئی فیل کہ کانٹینٹ وائز اور اس کے علاوہ ڈلیوری جو ہے ہماری پیڈاگوجی وہ ان سے کسی طرح کم نہیں ہوتی. لیکن ایک اور چیز بھی میں بتاؤں کہ ابھی ہمارے پاس ایک یہاں پہ ایک باہر سے سول سروس کالج مالدیوز کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا. ان کو ہم نے بتایا کہ کیسے ہم ٹریننگ کرتے ہیں, ان کو ہم نے اپنے ٹریننگ کے مختلف فیسٹس دکھائے, تو دے ور سو امیزڈ, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنے 2 آفسز چاہتے ہیں کہ آپ ادھر ٹریننگ دیں. So they were so impressed with the way we are training. اچھا, نالج اور علم جو بھی ہے یہاں آپ امپارٹ کرتے ہیں, ان کو بچوں کو دیتے ہیں, یہ آپ ان کی ٹریننگ کرتے ہیں. ایک لفظ ہوتا ہے ایول جینیس. ہمارے یہاں ایک بہت بڑا پرابلم جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ کا ہے. ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ ہم سینئر ہائر لیول پہ جاتے ہیں آ کے اور اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم کالے انگریز بن گئے ہیں. ایک لوگوں میں تاثر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں عوامی خدمت جسے کہتے ہیں, پیشن کے ساتھ خدمت کرنا, وہ ہمارے افسران لیک کرتے ہیں کچھ چیزیں آ کے. اس کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا طریقہ کار اپنی اکیڈمی اختیار کرے کہ ان کے ایٹیچیوڈ میں, ان کی سوچ میں, ان کے فکر میں, ان کے انداز میں, یعنی وہ اس میں وہ تبدیلی لے کر آئیں. جب تک وہ تبدیلی نہیں آئے گی, چاہے کتنے عقل مند ہیں, لائق ہیں, کہیں سے پڑھ کے آئے ہیں, باہر سے ڈگری لے کر آئے ہیں, لیکن اگر وہ خدمت کا جذبہ نہیں ہے ان کے اندر, تو میرا نہیں خیال کہ وہ ایک اچھے افسر ڈلیور کر سکتے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی کہ اس کا میں جواب آپ کو دوں گا کہ بیسکلی ایک آفیسر جو ہے اس کی لائف کے 3 حصوں میں تقسیم کر لیں. اگر آپ سول سروس کی بات کریں, ایک حصہ تو وہ ہے جو سول سروس جوائن کرنے سے پہلے اس نے گھر میں گزارا, اس کی تربیت کیسے ہوئی, اس کے دوست کیسے ہیں, اس کے پیرنٹس کیسے ہیں, ویلیو سسٹم کیا لے کے آ رہا ہے وہ. پھر اس کے بعد وہ آتا ہے اکیڈمی میں. اکیڈمی ایک اپنا ویلیو سسٹم دیتی ہے. مطلب ہمارا جو ہے بڑا ایمفیسس ہے آن کمپیشن, آن ایمپتھی, لوگوں کی پرابلمس. ہم ایک اسپیشل ہمارا ماڈیول ہے, اس میں بیسکلی ہم ان کو کرواتے ہی یہی ہیں کہ اٹس آن کمپیشن, کہ پہلے اس میں اس کے 3 حصے ہیں اس ماڈیول کے. پہلے حصے میں وی گیو دیم این اورینٹیشن اباؤٹ کہ عوام ہماری کس طرح پس رہی ہے, کس طرح مسائل کا شکار ہے, اور آپ نے کیسے, آپ کا رول کیا ہوگا. دیٹ از کائنڈ آف این اورینٹیشن جس میں ہم مختلف, اس طرح ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب آتے ہیں اور پبلک فگرز آتی ہیں جو ان کو بتاتی ہیں. سیکنڈ پارٹ میں اس کے ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ آرگنائزیشنز کو وزٹ کریں. ایدھی ہومز کو یہ وزٹ کرتے ہیں, وہاں جاتے ہیں. اس کے بعد پاکمید فاؤنڈیشن جاتے ہیں, شوکت خانم جاتے ہیں. یہ جہاں وہاں جا کے یہ دیکھتے ہیں کہ ایکچولی لوگ کتنے مسائل میں ہیں, 1 to 1 ان سے بات کرتے ہیں لوگوں سے. تھرڈ اس کا جو کمپوننٹ ہے وہ 3 دن جا کے انہی آرگنائزیشن میں دے آلسو ورک ایز اے ورکر آف دیٹ آرگنائزیشن. تو یہ ایک ہے. اس کے علاوہ پھر ہم نے ابھی اس دفعہ ایک مینٹورشپ پروگرام شروع کیا. اس میں ہم نے یہ کیا کہ ان کو ایمپتھی ڈیولپ کرنے کے لیے ہم نے جو فار فلنگ ایریاز کے بچے ہیں, جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, جن کے پاس ایکسپوجر نہیں ہے جو بڑے شہروں کا ہے, ان کو ہم نے ان کو کہا ہمارے آفسرز کو کہ یو ول بی دا مینٹور, اور آپ نے فری آف کاسٹ ان کو گائیڈنس دینی ہے کہ آپ نے کیسے. اچھا, اس پروسیس میں ہم نے دیکھا کہ وہ جو ہمارے مینٹورز تھے ان کا بڑا زبردست رسپانس تھا. وہ کہتے ہیں جی کہ سر ہم اتنی ایمپتھی ڈیولپ ہوئی ان بچوں کو دیکھ کے, ہمیں یاد آیا کہ ہم بھی اس اسٹیج سے گزرے ہیں اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آگے جا کے اس سے زیادہ بہتر کریں گے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہم کرتے ہیں. لیکن اب میں نے بتایا 3 حصے, ایک تو وہ پہلا تھا, صحیح بات ہے. دوسرا اکیڈمی میں. تھرڈ پارٹ یہ کہ جب وہ
जॉब में जाते हैं। बिल्कुल तो सही। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है ना जॉब में जाने का, वहाँ पे भी इनको बड़े चैलेंजेस आते हैं। तो ये जो एक शिकायत हम भी सुनते हैं, और हमारा ऑनेस्टली ये एटीट्यूड चेंज जो है ना वो सबसे डिफिकल्ट सरकार भाई होता ये है कि देखिए बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि सड़कों पर डॉक्टर्स आए हुए हैं, डॉक्टर्स निकले हुए हैं, उनके मसाइल ज़ाहिर है इनके सेक्रेटरी हेल्थ होते हैं, अगर वहीं नर्सेज होती हैं वो भी उनसे होती हैं, एजुकेशन के लोग आते हैं बाहर सड़कों पर धरने देते हैं, जुलूस निकालते हैं, उसके साथ साथ फिर और दूसरे जैसे बेचारे जो सैलरीड पेशा लोग होते हैं वो बाहर सड़कों पर आए, इन सब का ताल्लुक बेसिकली ब्यूरोक्रेसी के साथ होता है। लेकिन उसके बाद ऐसे हालात होते हैं, धरने होते हैं, झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, फिर उसके बाद सुलह पर आमादा हो जाते हैं और उनको जो कुछ मांगते मिल जाता है। ये क्या कमी आ जाती है लोगों में कि उससे पहले क्यों नहीं ऐसे डायलॉग करते? क्या कम्युनिकेशन गैप, क्या अफसरों का ऊपर की हायर मैनेजमेंट का नहीं होता? क्या वजह है इसकी? एक तो खैर मेरा ये ख्याल है कि जो हमारी सिविल सर्विस है वो अंडर प्रेशर बहुत काम करती है, बिकॉज हमारे रिसोर्सेज महदूद हैं, मसाइल या इश्यूज या जो हमारा क्लाइंट है वो बहुत ज़्यादा है। अब और उसके बाद फिर ये कि कैपेसिटी भी जो है वो बहुत कम है। अगर हम बात करें कि आपकी जो टीम है, सबऑर्डिनेट टीम है, उसमें कैपेसिटी नहीं होती है एट टाइम्स। अच्छा, एज अ रिजल्ट ये होता है कि आप जो टारगेट्स हैं, जो आपके पास असाइनमेंट्स हैं, आप यू फेल टू मीट दोज टारगेट्स, और आप फायर फाइटिंग में ज़्यादा हो जाते हैं। जब आप फायर फाइटिंग करेंगे तो जाहिर है यू डोंट प्लान। इसमें मेरा ख्याल ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे जो लोग पोस्टिंग पे जाते हैं उनको कम से कम क्लिप्स वगैरह दिखाया जाए, हमारे जैसे आपकी जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोगों के लिए या पुलिस के लोगों के लिए, उनको वो क्लिप्स दिखाए जाएँ। जैसे आप देखेंगे बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन होती है कि पुलिस की कंट्रोल से बाहर हो जाती है आके, यहाँ नॉर्मल छोटी छोटी बच्चों के रेप्स होते हैं, उसके बाद वो लोग मुजाहरे करते हैं, फिर वहाँ गोलियाँ चलती हैं, सूरत हाल ख़राब हो जाती है, हुकूमत के लिए प्रॉब्लम होता है। तो क्या ऐसे जैसे कहते हैं एक नमूने के तौर पे, या आप ऐसे कहें कि उनको एक टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाए कि ये आप देखें इस सिचुएशन में आपने ये करना है या क्या करना है, या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आई थिंक दैट वुड हेल्प डेवलप दैट मेंटल कैपेसिटी। बिल्कुल, उसमें बेसिकली जैसे आपको मैंने बताया कि सिविल सर्विस अकेडमी जो है वो कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारा, लेकिन बड़ा क्लोज लाइजॉन होता है विद स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एज वेल, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के साथ। और CTP एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, लेकिन फिर STPs हमारी 12 STPs हैं जो स्पेशलाइज अपने अपने आर्म से रिलेटेड ट्रेनिंग दे रही होती हैं। उनसे जो हमारा रब्ता वो काफ़ी इस पर उनका एम्फेसिस रहता है। इस तरह की सिचुएशंस वो निकाल के सीनियर्स को बुला के वो एक्सपोजर देते हैं कि जी इस तरह की सिचुएशन आएगी तो आपने कैसे हैंडल करना है। इस तरह उनकी मुहर्रम अटैचमेंट्स हैं, उनकी मुख्तलिफ अटैचमेंट्स हैं ड्यूटीशिप पे भी, और वो तो दे आर एक्सपोज्ड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि समटाइम्स आप एक सिचुएशन ऐसी इमर्ज होती है जो कि पहले कभी नहीं हुई। यू हैव टू टेक अ डिसीजन एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। वो डिसीजन जाहिर है आप लेंगे, कभी ठीक भी हो सकता है वो गलत भी हो जाए, इसी तरह सीखते हैं, इसी तरह दिस इज हाउ यू लर्न। लेकिन ये कि उसमें कोशिश STPs की तरफ से होती है कि उनको मैक्सिमम एक्सपोजर दे के उनको वाइज कर दिया जाए ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। ऐसे जो बैच चला जाता है, ऑफिसर्स चले जाते हैं कुछ 4 साल 5 साल के बाद, कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें एक फीडबैक आपको दें कि जी हम यहाँ से गए थे, ये ट्रेनिंग ली थी और हमारे भाई ये चीज़ें काम आई और ये चीज़ें काम आई, कोई ऐसा कोई सिस्टम? इनफॉर्मल यस, कि हमारे जो बेसिकली जो CTP कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारा ये होता है कि जो मैं एज ए डायरेक्टर CTP मेंटोर हूँ अपने सारे प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का, तो दे आर इन कांटेक्ट विद मी। वो जहाँ भी होंगे, जिस तरह भी एक मेरा प्रोबेशनरी ऑफिसर कोयटा में था, तो कोयटा में कोई चीज़ हुई तो उसने मुझे कॉल की, सर ये हो गया, अब मैं क्या करूँ। इसी तरह और ऑफिसर्स डिफरेंट जगहों पे पोस्टेड हैं, कस्टम्स का कोई ऑफिसर है या IRS का, सो दे इनफॉर्मली डू शेयर विद अस, लेकिन हमारा फॉर्मल कोई एज सच मैकेनिज्म नहीं है। अच्छा, आप हमारी सिविल सर्विसेज अलुमनाई के इस वक्त एक्टिंग चेयरमैन भी हैं, क्योंकि हमारे चेयरमैन पहले तो चले गए इस्लामाबाद, तो आप तो वो भी काम, और उसके अलावा भी आपने बहुत अभी रिसेंटली जो आपने वो हिस्ट्री म्यूजियम था उसके बारे में बताएं कि ये आई थिंक इज अ वेरी वेरी गुड आइडिया। आई थिंक ये आपका बहुत बेहतरीन काम है, और इससे लोगों को पता लगता है कि साथ साथ वो लोग जो कि यहाँ से फारुल तहसील हुए, मरहूमीन में शामिल हैं, उनकी तस्वीर लगाना, आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड जॉब डन बाय यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई सर। बेसिकली आइडिया उसके पीछे यही है कि हमारे जो यंग ऑफिसर्स अब आते हैं, ये दे कंप्लेन अलॉट अबाउट डिफरेंट थिंग्स, तो हम उनको दिखाते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कि पहले कैसे ट्रेनिंग होती थी, नाउ यू आर सो ब्लेस्ड। तो ये जो हमारा CSA हिस्ट्री म्यूजियम है, ये कैप्चर इसने किया है कि स्टार्ट में जब 48 ईयर्स अगो
سی ٹی پی کس طرح کی ہوتی تھی. آئی واز لوکنگ ایٹ اس وقت جو لوگوں کے ڈریسز تھے وہ ڈفرینٹ ہوتے تھے, لوگوں کا ایون مونچھیں بڑی بڑی ہوتی تھیں, اور پروبیشنری آفیسرز کی میں بات کر رہا ہوں. اب دیکھیں تو چینج ہو گیا بالکل. جس طرح ہمارے کلچر اس طرح یہ ہم نے کوشش کی کہ اس کو کیپچر کریں, اور پھر ہم نے ایک پورا ہسٹری میوزیم سی ایس سول سروس کا سول سروس اکیڈمی کا کیا ہے. بٹ اس کا نیکسٹ جو اسٹیپ ہے وی وڈ لائک کہ ایک سول سروسز آف پاکستان کا ایک الومنائی لاہور جو ہے چیپٹر اس کے بارے میں روشنی ڈالیں آپ. میرا خیال ہے کہ الومنائی چیپٹر ایک بہت بڑا ایسٹ ہے فار سول سروسز, کیونکہ جتنی چیزیں الومنائی چیپٹر لاہور کر رہا ہے, آپ باسط صاحب آپ خود ایک اس کے ایک اہم کارکن ہیں, راؤ تحسین صاحب ہیں, جاوید نثار صاحب ہیں, ندیم رضوی صاحب ہیں. They have done a tremendous job and سب کو جیل کیا ہے, پروبیشنرز کو بھی, ریٹائرڈ افسروں کو بھی, حاضر افسروں کو بھی, سب کو ملا کے پازیٹیو ٹون کے ساتھ ویری پازیٹیو بڑا اچھا جو ہے نا سول سروسز کو ہم ایک گائیڈنس دے رہے ہیں. بلکہ یہ ہسٹری میوزیم میں سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ بھی آئے ہوئے تھے, اینڈ ہی واز آلسو امیزڈ ود دا ورک وی ہیو ڈن الومنائی نے. تو آئی تھنک الومنائی میں آگے دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ اسکوپ بھی ہے, اور سول سروسز کے لیے پازیٹیو چیزیں بھی الومنائی لاہور چیپٹر کی طرف سے آئیں گی. اچھا, آپ ماشاءاللہ اب یہاں سے جسے کہتے ہیں اعظم اسلام آباد ہو رہے ہیں, اسلام آباد ایف پی آر میں اہم عہدے پر انشاءاللہ اپنے فرائض انجام دیں گے, اور جو ٹیم آپ چھوڑ کر گئے ہیں میرا خیال ہے وہ آپ کی اسی معیار کو اور اسی کارکردگی کو اسی طرح رکھے گی جس طرح آپ بنا کر گئے ہیں. اینڈ ہوپ فلی ہمارے ڈے ڈی جی سول سروس اکیڈمی جو ہے وہ بھی بڑے مجھے ایکٹیو نظر آئے, جو ویری پیشنیٹ, تو ہوپفلی کام بہت بہتر ہوگا. آپ یہ بتائیے کہ آگے آپ نے ماشاءاللہ آگے 21 سے 22ویں گیڑ میں جانا ہے, فیڈرل سیکرٹری بن رہے ہیں, ایک ایسی اسٹیج پہ جہاں آپ کو یہ آپشن دیا جائے کہ آپ فیڈرل سیکرٹری بن جائیں یا ڈی جی سول سروس اکیڈمی چلے جائیں, یہ بھی لائک دو. آئی تھنک جو اکیڈمی میں آنا ہے وہ میں یہ فیل کرتا ہوں, میں پہلے بھی جب آیا تھا ایز اے ڈائریکٹر سی ٹی وی تو میں بائی چوائس آیا تھا, مجھے بھیجا نہیں گیا بلکہ آئی ریکویسٹڈ, اور اس وقت مرحوم معروف افضل صاحب واز ڈی جی, ہی واز کائنڈ انف, انہوں نے میرے ریپوزیشن کی. اور میں نے دیکھا کہ یہاں پہ جب آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں نا تو آپ پوری جنریشن کو تیار کر رہے ہیں, اور جو اب میں تو اکیلا ایک کہیں فیڈرل سیکرٹری ہوں گا, لیکن یہاں پہ آپ 260 فیڈرل سیکرٹریز کریٹ کریں گے. اگر آپ وہ اچھی بنیادیں قائم کر دیں, I think nothing like that. اور یہاں پہ نئی جنریشن کو ٹریننگ دینی ہوتی ہے, آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں آگے, وہاں تو بہت قید و ضوابط ہوتے ہیں, بہت چیزیں آڑے آ جاتی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کام ہوگا. اچھا ذوالفقار صاحب, آن دا لائٹر نوٹ, اب ماشاءاللہ فیملی آپ کی ہے, بچے ہیں ماشاءاللہ آپ کے, آپ کی فیملی میں بھی کوئی اس طرف جانا چاہتا ہے سی ایس ایس کی طرف یا؟ میری ایک بیٹی کا ارادہ ہے. اچھا, شی از کینیڈین کالج سے اپنی ماسٹرز کر رہی ہے. اچھا, تو آئی گریجویشن کر رہی ہے. آئی انکریج ہر کہ آپ آئیں, بٹ بیکاز آئی فیل اسٹل کہ سول سروسز ایک پاکستان میں ابھی بھی ایک ایسا فورم ہے جہاں سے آپ ایکچولی قوم کی خدمت کر سکتے ہیں. یو ہیو اے لاٹ آف روم ٹو سرو ہیومینٹی, ٹو سرو پیپل آف پاکستان, لیکن صرف یہ کہ جذبہ آپ کا سچا ہونا چاہیے, آپ کو دل سے کوشش کرنی پڑے گی. اچھا, یہ بتائیے آپ کے کبھی زندگی میں ایسا محسوس ہوا کہ جہاں کہ آپ کچھ ایسے کشمکش میں ہو گئے ہوں کہ آپ پریشانی میں ہوں, اور کوئی ایسا واقعہ آپ کے ذہن میں آتا ہو کہ یار میں نے کوئی ڈیسیژن لینا ہے اور ڈیسیژن بھی لے پا رہے آ کے؟ نوکری میں تو ایسے واقعات بہت آتے ہیں, یا آپ ماشاءاللہ اسموتھ سیلنگ؟ میرا ایسا مجھے کوئی ابھی یاد نہیں آ رہا آف دا کف کو ہو, لیکن آئی تھنک اٹ واز اوور آل ٹھیک. میں کمرشل کاؤنسل جب وارسا میں تھا تو وہاں پہ ہم نے بیسکلی ایک بہت بڑی یورپین کانگریس میں جانا تھا. اچھا, اس کی کاسٹ بہت تھی, اور وہ ڈیسیجن تھا کہ گورنمنٹ کاسٹ دے یا نہ دے. آئی وینٹ فار دیٹ, اور اس میں ماشاءاللہ بڑا الٹیمیٹلی پاکستان کو بینیفٹ ہوا کہ ہمیں اس وقت جی ایس پی پلس کے لیے پولش سپورٹ بھی مل گئی, ہمارے ایکسپورٹرز کا ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن بھی آیا, ہمارے منسٹر بھی ادھر آئے, اور دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف ہماری ایمبیسی ان وارسا کہ ہم اتنے بڑے فورم پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, اور ہم نے اپنا ایک ایکسکلوسیو انویسٹمنٹ کانفرنس بھی کروائی. So that was the best event of your life, you can call it best moment of your life. Bless you ذوالفقار صاحب, thank you very much for coming. اور آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی, کیونکہ ہم نے آپ کو 3 سال تک دیکھا, آپ نے جس طرح ہماری جو پروبیشنرز کی ٹریننگ کی ہے, جس طرح آپ کا ہارڈ ورک تھا, جس طرح آپ کی کمٹمنٹ تھی, ڈیڈیکیشن تھی, اور جو آپ نے علم جو آپ کے پاس تھا اس کا جس طرح فائدہ اٹھایا, میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ریئر بریڈ. آپ جیسے لوگ ماشاءاللہ, ہوپ فلی کہ وش یو آل دی بیسٹ فار فیوچر پوسٹنگ. تو ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ ذوالفقار یونس صاحب,
اور جو کہ ڈائریکٹر ٹریننگ تھے سول سروسز اکیڈمی لاہور کے پروگرام کے، اور اس کے بعد اب یہ ماشاءاللہ FPR جا رہے ہیں. ہم ان کے لیے نیک خواہشات کا پیغام ہے، وہاں آگے بھی کامیابی کے جھنڈے گاڑے. تو اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، اور سٹی پریس چینل کو آپ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.